بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت ہی مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور سارے مسلمانوں پر، سارے اصحاب پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کریں گے، آپ کے کام میں سفارشی بنیں گے۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کی مدد کریں گے، یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے دوستو، دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ان میں ایک قرض دار تھا اور ایک قرضہ لینے والا تھا۔ جھگڑا اتنا شدید ہوا کہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کی بات سن کر قاضی صاحب نے قرض دار سے پوچھا کہ تم نے اس سے قرضہ لیا؟ تو اس نے بتایا، جی حضور میں نے لیا ہے۔ اور تمہاری مدت ختم ہو گئی؟ اس نے کہا، جی حضور جو مدت ہم نے طے کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تو پھر تم اس کا قرضہ کیوں نہیں لوٹاتے؟ تو قرض دار نے کہا، حضور میرے پاس اس کو دینے کے لیے ابھی پیسے نہیں ہیں، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، مہلت دے، جب ہی میرے پاس پیسے ہوں گے میں فوراً اس کو دوں گا۔ اب وہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ تم اسے 1 دن کی مہلت دے دو۔ اب اس نے قاضی صاحب کے فیصلے کو مانا اور اسے 1 دن کی مہلت دی۔ وہ بندہ پریشانی کے عالم میں گر گیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ شام کو بچوں کو سلایا اور بیوی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ تو خاوند اور بیوی دونوں نے مل کر نماز ادا کی اور درود شریف کی تسبیح شروع کر دی۔ اب خاوند کو پریشانی کا عالم اتنا زیادہ تھا کہ وہ رونے لگ گیا، اور خاوند کو روتا دیکھ کر بیوی بھی رونے لگ گئی۔ دونوں درود شریف پڑھتے پڑھتے اور روتے روتے سو گئے۔ صبح کو دروازے پر دستک ہوئی، ایک آدمی آیا۔ اس نے اس کے خاوند کو 4 دینار اور 4 دینار یعنی 8 دینار پکڑائے اور چلا گیا۔ اس نے آواز دی اور اس سے پوچھا کہ یہ دینار کیوں دے رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ دینار مجھے تم کو دینے کو کہا۔ اس نے دینار رکھے اور خوشی سے باہر کو چلا گیا۔ قاضی صاحب نے اس کو آواز دی اور بلایا، اسے 8 دینار تھمائے اور کہا کہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے صاحب استطاعت ہو، میرا امتی پریشان ہے، تم کیوں نہیں اس کی مدد کرتے؟ اس لیے یہ 4 دینار تمہارا قرضہ اور 4 دینار تمہارے گھر کے لیے۔ اب جب فیصلے کی سنوائی کا وقت آیا، اب مقروض جو ہے وہ قرضہ لے کے آیا ہے اور قرضہ لینے والا انکار کر رہا ہے کہ میں قرضہ نہیں لوں گا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ کل تک تم اسے 1 دن کی مہلت بھی نہیں دے رہے تھے اور آج تم پورا کا پورا قرضہ معاف فرما رہے ہو، یہ کس وجہ سے معاف کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ حضور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تم نے میرے امتی کو پریشان کیا، جس وجہ سے میں اس کو قرضہ معاف کرتا ہوں اور یہ 4 دینار اس کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ درود شریف کی برکت کا ایک چھوٹا سا قصہ، چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور درود شریف کی اتنی فضیلت ہے کہ میں بیان کرتا کرتا تھک جاؤں گا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ اتنی فضیلت اور برکت والی عبادت ہے یہ۔ پیارے دوستو، اگر ہم دوسری عبادت کرتے ہیں تو ان میں اگر دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو ریاکاری کے طور پر بھی پڑھیں، دکھلاوے کے لیے بھی پڑھیں، پھر بھی قبول ہوتی۔ پیارے دوستو، تکالیف مشکل اور اپنے کام کو آسان کروانے کے لیے یا اپنا کام کروانے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ نے اس کی تسبیح نہیں چھوڑنی۔ یہ وظیفے کی کوئی تسبیح نہیں، یعنی کوئی گنتی نہیں، آپ نے اس کو ان گنت پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ کو کوئی مصیبت آئی تب آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، اور جب آپ کی مصیبت ٹل گئی، جب آپ کا کام ہو گیا، تب آپ نے وظیفہ ختم کر دینا ہے۔
پیارے دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر انگنت احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن ہمارا باپ بھی ہم سے نظریں چرائے گا، ہماری ماں بھی جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ بھی نظریں چرائیں گی۔ جو ہمارے لیے لڑ رہے ہوں گے، ہمارے لیے اللہ سے درخواست، اللہ سے سفارش کر رہے ہوں گے، وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ پیارے دوستو، اس لیے اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پیارے دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو پر عمل کیجیے گا تاکہ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیجیے گا تاکہ ہماری ایسی ہی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔